الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث. دوستو یہ سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 11 اور اس سورت کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یتیم کو جھڑکیے نہیں، دبائیے نہیں، اور سائل کو بھی ڈانٹ ڈپٹ نہ کیجیے. اب اللہ رب العالمین تیسرا حکم حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں کہ نعمت کا بیان ہونا چاہیے، نعمت کا شکر ادا ہونا چاہیے. آسان لفظوں میں نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن بطور شکر کے نعمت پر فخر نہیں کرنا. فخر بری چیز ہے، اور نعمت کہتے ہی ہیں کہ ہم مستحق نہیں تھے اور اللہ نے اپنے فضل سے گفٹ دے دیا، عطیہ دے دیا. تو کسی بھی دوسری کی دی ہوئی چیز پر اترانا نہیں ہے، بلکہ دینے والے کا شکریہ ادا کرنا ہے. یہ بات اگر یاد رہی تو انسان کبھی بھی ہدایت سے بہکے گا نہیں. لیکن عادتاً ہوتا یہ ہے کہ نعمت تو دیتے ہیں اللہ، اور بندہ اپنے گندے ذہن کی وجہ سے اس کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرے علم سے کمایا ہوا ہے، میں بڑا ہوشیار ہوں، مارکیٹ میں دیکھو میں سب پر قبضہ کر لیا، میری اتنی انکم ہے، میں نے ایسی گفتگو کی کہ پارٹی نے ہمارے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہو گئی. یہ آپ لوگوں سے سنتا رہتا ہوں میں، مولانا میں نے ایسی گفتگو کی کہ اگلا متاثر ہو گیا. جی تو یہ زبان کس کی دی ہوئی ہے؟ آپ کے باپ کی دی ہوئی ہے. اور یہ طرز تکلم، گفتگو کا انداز، یہ کس نے دیا ہے آپ کو؟ جی ایک چھوٹی سی نس ادھر اور ادھر بھی ہے کن پٹیوں میں، اگر صرف منجمد ہو جائے، پھٹے نہیں، تو انسان پاگل ہو جائے گا. جی آپ کہتے برین ہیمریج ہو گیا. تو ہمارے جسم سے ناخن سے لے کے سر تک جو کچھ ہے وہ سب گاڈ گفٹ ہے، اللہ کی عطا ہے. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میرے باپ کی دی ہوئی نعمت نہیں ہے. یہ زبان جو کھنکھنا رہی ہے یہ رب ذوالجلال کی عطا ہے کہ ایک گوشت کے ٹکڑے کو وہ بلوا رہا ہے اور اس سے آواز پیدا کر رہا ہے. الف سے لے کے یا تک اور اے سے لے کے زیڈ تک جتنے حروف ہیں ان حروف کو ادا کرنے کی قوت توانائی رب ذوالجلال نے عرش سے آپ کو عطا کر دی ہے. جی تو بات کر لینا، آپ تو سمجھتے میں بڑی اچھی باتیں کرتا ہوں مولوی صاحب. جی اپنی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اپنی کوئی چیز ہے آپ کی اپنی؟ بتائیے کون سی چیز ہے آپ کی؟ میں نے ایک دن ایک قصہ سنایا تھا آپ کو، ایک کتاب کا حوالہ بتاتا ہوں، تذکرہ مشائخ نقشبند. درس لگا ہے نکل لے گئے. ایک اللہ والے ہیں، بہت نام ذہن سے نکل گیا میرے، بہت اونچے درجے کے، صاحب مکاشفہ اور صاحب مشاہدہ. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا چلتے ہوئے کہ تیری نگاہ میں کائنات عالم میں جو سب سے گندی چیز ہے تو اس کی نشاندہی کر. اس کتاب میں جا کے پڑھیے گا، میں نے خود پڑھا یہ واقعہ.
کتاب میں نے لاہور سے منگائی تھی، یہ میرے پیر نے کہا تھا اس کتاب کو پڑھو، تذکرہ مشائخ نقشبند۔ وہ بیچارے ہفتے روز تک اللہ والے پریشان رہے۔ ایک روز ان کے ذہن میں آیا کہ کائنات عالم میں سب سے گندی چیز ہے انسان کا جسم سے جو نکلتا ہے، جی اس کا نام نہ لیجئے ورنہ آپ کی خوشبو جو آپ نے شاہ سے پہلے لگایا بدبو میں بدل جائے گی، جی سمجھ گئے نا، جو روزانہ آپ جاتے ہیں باتھ روم میں خارج کر دیتے ہیں۔ تو دل میں سوچا کہ آج میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا، چونکہ اللہ نے سوال کیا کہ تو سب سے گندی چیز کی نشاندہی کر، تو ذہن میں آیا تھا کہ اللہ سے کہوں گا کہ یہ سب سے گندی چیز ہے۔ اب اللہ جس کو گویا کر دے، تو اس ڈھیڑ نے کہا کہ بنتے ہو بزرگ اور دماغ خراب ہو گیا تمہارا، تم کو کائنات عالم میں سب سے گندی چیز میں نظر آئی ہوں؟ میں تو ٹکا تھا، آپ بھی بولتے ہو نا ٹکا کھا کے آیا ہوں، گریل ہوں، یہ سب تمہارے نام ہے دیے ہوئے، کباب تھا، مرغ کی ٹانگ تھی، باسمتی رائس تھی، اور احمد کا مسالہ یا شان یا مہران کے مسالے میں بنا ہوا تھا۔ بیوقوف، یہ تمہارے فیکٹری کا نقص ہے کہ تم نے ہماری ماہیت کو بدل دیا، شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ اور تم بنتے ہو اللہ کے ولی، تو تھے سچ میں وہ ولی؟ اللہ تربیت کرنا چاہتا ہے، وہ زار و قطع رونے لگے اور فوراً سر بسجود ہو گئے وہیں پر رب الجلال کے سامنے کہ یا اللہ مجھے پتہ مل گیا کائنات عالم میں سب سے گندا میں ہوں۔ جب وہ اسی کو بولتے ہیں نور، کیا کہا؟ کائنات عالم میں سب سے گندا میں ہوں۔ میں نے غلطی کیا کہ اس ڈھیر کے غلاظت کے ٹکڑے کو میں نے دماغ میں سوچا کہ میں کہوں گا کہ یہ گندا ہے، یہ تو سچ میں بریانی اور مرغ اور پراٹھا اور یہ اور وہ تھا، اور غلاظت میں وہیں پر سر و سجود ہو گئے اور اللہ نے ولایت پر کا نور کا تاج عطا کر دیا۔ کیوں کہا میں سب سے گندا؟ صحیح بات یہ ہے ہم سب سے گندے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نہیں نا پڑھتے، تم لوگ اصل میں قرآن کو پڑھتے نہیں نا ہو ہدایت کے لیے، تم لوگ قرآن پڑھتے ہو ثواب کے لیے یا چومنے کے لیے پڑھتے ہو جی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تو قابل ذکر بھی نہیں تھا، لم يكن، ہاں قرآن دیکھ لیں ترجمہ جا کر کے بھی، تو قابل ذکر بھی نہیں تھا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا لم نخلقکم من ماء مہین، میں نے تم کو ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے۔ اب بڑا شیخی دکھا رہا ہے، آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے گال میں کریم لگا رہا ہے، ٹوپی کو سیدھی اور الٹی کر رہا ہے، تو ناز کر رہا ہے میں کپڑے میں کتنا جچ رہا ہوں جی۔ الم نخلقکم من ماء مہین، میں نے کیا تم کو ناپاک پانی سے نہیں پیدا کیا جی؟ تم تو قابل ذکر نہیں تھا، تو چونکہ تھے اللہ والے تو ہو گئے۔ تو بہرحال 210 یہ ہو رہا ہے کہ نعمت، اور نعمت آپ کے پاس اللہ کی اتنی ہے کہ بعض نعمت کو آپ کو پتہ بھی نہیں کہ یہ نعمت ہے، مرنے کے بعد جب آپ چلے جائیں گے آخرت میں، برزخ میں اللہ کے پاس آ جائیں گے، تب پتہ لگے گی کہ ارے اللہ کی تو یہ بھی نعمت تھی ہم کو، اللہ کی تو یہ بھی نعمت تھی ہم کو، ہم نے تو اس کا کبھی شکر ہی نہیں کیا۔ سورہ یاسین نہیں پڑھتے؟ سورہ یاسین میں یہ آیت ہے کہ نعمتیں بعض وہ بھی ہیں کہ لا یعلمون، تم جانتے بھی نہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم پیدائش سے لے کر کے موت تک صرف اللہ کی نعمت ہی کو گنو کہ یہ بھی نعمت یہ بھی نعمت، تو تم گن بھی نہیں سکو گے۔ تو جب شکر کب ادا کرو گے؟ جب نعمت کا احساس ہوگا تب نا، اور نعمت کا احساس ہی نہیں ہے تو کیسے ادا ہوگا؟ بس درس کر دیں گے، ایک جملہ یاد رکھو بھی، حضرت داؤد علیہ السلام و تسلیم نے ایک بات کہی شکر کے لیے، کہا کہ اے اللہ جسم میں جتنے بال ہیں ہر بال کو آپ 2 زبان دیجئے،
ہر بال کو دو زبان دی، 2 زبان دیجئے، اور جب سے آدم پیدا ہوئے زمین پہ آئے اس وقت سے لے کے قیامت تک کی لمبی حیات دیجئے. بات غور سے سن لو، اتنی لمبی حیات دیجئے. اور نعمت تو آپ کی بہت ہے بڑی بڑی، جو سب سے چھوٹی نعمت ہے. نعمت میرے لیے سب بڑی ہے. کون سی نعمت ہے جو آپ کے نزدیک چھوٹی ہے؟ ذرا بتاؤ. ہر نعمت بڑی ہے. تھوڑا سا دانت میں درد ہو جائے تو نیند حرام، کان میں درد ہو جائے تو بے چینی، بے قراری، انگلی چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے ناخن میں تو ایک ٹیس مارتی ہے، پوری رات آپ بے چین رہتے ہیں. کس نعمت کا تذکرہ کیجیے گا؟ تو کہا کہ اے اللہ، جو سب سے چھوٹی نعمت ہے اس کا میں آپ کے توفیق سے شکر ادا کروں. اللہ کیا کروں؟ شکر ادا کروں. تو شکر بھی ایک نعمت ہے. اللہ کی نعمت کا شکر کرنا بھی ایک نعمت ہے. تو ہر نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس شکر کا بھی شکر ادا کیا جائے. اب پھر اس شکر کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوئی تو پھر اسی شکر کا پھر شکر ادا کیا جائے. تو قیامت میں ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی میں شکر نہیں ادا کر سکتا ہوں اے اللہ، لہذا میں کیسے کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی داؤد علیہ السلام پر. دیکھو امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے الزہد، اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہوا ہے. کہا الآن عرفت یا داؤد، داؤد تو نے اب مجھے پہچان لیا، تو نے اب مجھے پہچان لیا. اسی لیے ہمارے رسول اللہ خاتم النبی نے کیا فرمایا؟ بریانی کھتا ہے اور جا کر کے غلاظت کرتا ہے لیٹرین میں. اور میں نے ایک دن سنایا تھا آپ کو، آپ تجربہ کر لینا، جتنی اچھی خوراک رات میں کھاؤ گے آپ کے لیٹرین میں اتنا صبح میں بدبو ہوگی. بشک خوشبو لگا لو تم. آج کل تو ٹوائلٹ میں بھی لوگ کموڈ کی سیٹ پہ خوشبو لٹکا کے رکھتے کہ میں نکالوں گندگی، اور فریش جو معمول پانی کا پریشر تو اس میں سے ایک خوشبو جائے. یعنی آپ کو ہی اپنے جسم کی بدبو پسند نہیں. لیکن حضرت نے کیا فرمایا؟ جب نکلو تو کہو غفرانک، اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. دیکھو میرے رسول کی تعلیم، اللہ کی قسم یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا ہے، یہ خاتم النبی نے ہی سکھائیں گے. کسی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے یہ؟ کیا ادب سکھایا؟ کہو غفرانک، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں. الحمدللہ الذی اذھب عنی العظا وعافانی، اے اللہ تکلیف دہ چیز کو تو نے جسم سے نکال لیا اور مجھے عافیت دے دی. یعنی اس کے نکلنے پر بھی اللہ کی عبادت کی جائے، یہ ہے شکر. چلو اسرانے تو بقیہ کل لیں گے درس. تو اما بنعمت ربک فحدث، انسان کے پاس ایک نعمت نہیں ہے، انگنت اللہ تعالی نعمت ہے. اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے دوستو، زبان اللہ نے شکر کے لیے دیا ہے. کبھی اللہ کی شکایت نہ کرنا، کبھی بھی شکایت نہیں کرنا، اللہ کی شکایت نہ کرنا. کرتے ہو شکایت؟ ہاں، کہو استغفر اللہ. اللہ ہم سب کو معاف کرے. آمین.